الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، آج کی نشست کے اندر آپ حضرات درس قرآن سماعت کریں گے۔ یہ سورہ بقرہ ہے اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 ہے۔ گزشتہ جو ہمارا درس قرآن گزرا ہے اس میں آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ ہم نے حروف مقطعات پر بات کی تھی، الف لام میم اور جتنے بھی حروف مقطعات قرآن مجید فرقان حمید کے اندر آئے ہیں ان کے لانے کی حکمتیں کیا ہیں، کیا اثر و رموز کیا تھے، وہ ہم آپ حضرات کے سامنے بیان کر چکے ہیں۔ کتاب لا ریب فیہ، یہ وہ بلند مرتبہ کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب قرآن مجید فرقان حمید کی عظمت و شان کو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور لفظ ذالکہ سے اس کی ابتدا ہو رہی ہے۔ علماء کرام بیان فرماتے ہیں ذالکہ جو ہے لفظ یہ دور کے لیے آتا ہے، اشارہ بھی ہے۔ جیسے ہم اردو کے اندر چند ایک لفظ بولتے ہیں جیسے یا، یہ، وہ، اب اس میں گفتگو اس طرف ہو رہی ہے یا اشارہ اس طرف ہو رہا ہے۔ اگر اہل کتاب کو مخاطب کر کے کیا کہا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا یہ وہ چیز ہے جس کا وعدہ تم سے توریت اور انجیل میں کیا گیا تھا، یا یہ وہ کتاب ہے جس کا تم تذکرہ پہلے توریت اور انجیل میں پڑھ چکے ہو۔ اگر عیسائی اور یہودیوں سے خطاب ہو تو پھر کہا جائے گا کہ یہ وہ کتاب ہے جو تمہارے پاس ہے، جو تمہارے نبیوں کی اور تمہارے نبیوں کی جو پیش گوئی ہے اس کو سچ کرنے والی کتاب یہ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ اگر قرآن مجید فرقان حمید نازل نہ ہوتا تو سابقہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی بتائی ہوئی باتیں، ان کی پیش گوئی، ان کی کتابوں کی تصدیق کیسے ہوتی؟ تو قرآن کو اللہ تبارک و تعالی نازل کر کے ان کی کتابوں کی تصدیق بھی کر دی ہے۔ مصدقا لما معکم۔ حضرات محترم، اب ذرا توجہ کیجئے، لفظ کتاب قرآن مجید میں بہت زیادہ آیا ہے، 70 سے زائد مقامات پر لفظ کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر استعمال ہوا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ کتب کسے کہتے ہیں؟ دو چمڑوں کے ٹکڑوں کو آپس میں ملا دینے کا نام کتب کہلاتا ہے۔ دو ٹکڑے ہوں، ان کو آپس میں سی دیا جائے، مل جائے تو اس کو کتب کہتے ہیں۔ اصطلاح میں کتاب کسے کہتے ہیں؟ جس میں بہت سارے مسائل جمع کر دیے جائیں اس کو کتاب کہتے ہیں۔ چونکہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بہت سارے مسائل ہیں، جیسے کوئی کتاب لی جائے تو اس میں روزے کا باب علیحدہ، زکوٰۃ کا باب علیحدہ، حج کا باب علیحدہ اور وراثت کا باب علیحدہ، تو اتنے سارے باب اس کتاب میں لکھے ہوئے ہوں تو اسے ہم کتاب کہتے ہیں۔ اس قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے احکام کو جمع فرما دیا ہے، اس لیے اس کو کتاب کہتے ہیں۔ لفظ کتاب جو ہے کئی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ یہ لفظ کتاب جو ہے فرض کے معنی میں بھی آیا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ بقرہ آیت نمبر 183، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو۔ یہ کتاب کا جو معنی ہے تقدیر کے معنی میں بھی آیا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 51، لن یصیبنا ما کتب اللہ لنا، انسان کو جو تکلیف پہنچتی ہے اس کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہوتی ہے وہی پہنچتی ہے۔ ایک کتاب کا معنی حکم کے معنی میں بھی آیا ہے۔ اس کی مثال سورہ انفال آیت نمبر 68 کے اندر موجود ہے، لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فی، حکم اللہ کی طرف سے نہ ہوتا تو کافروں سے جو فدیہ کا مال تم نے لیا تو اس میں ضرور تمہیں عذاب ہوتا۔ یہاں کتاب کا جو معنی ہے وہ حکم کے معنی میں آیا ہے۔ حضرات محترم، یہودی نصارہ کو اس قرآن میں شک تھا، شک کرتے تھے، تو اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اے یہود و نصارہ اس کتاب میں شک نہ کرنا، یہ کتاب شک سے پاک ہے، اس میں شک نہیں ہے۔ یہ دنیا کی وہ عظیم کتاب ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے یا پڑھائی جاتی ہے۔ دنیا میں جتنی کتابیں لکھی گئیں وہ 1، 2، 3، 4 پڑھ کے دل
بوجھل ہو جاتا ہے، طبیعت نہیں چاہتی پڑھنے کو بار بار. لیکن قرآن مجید فرقان حمید وہ واحد کتاب ہے جسے بار بار پڑھنے کو جی چاہتا ہے، اور جب پڑھے اس کا ایک علیحدہ ہی مزہ آتا ہے. دوسرا، اس کتاب شک سے پاک ہے، اس لیے کہ یہ واحد کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے. باقی ہر کتاب جو ہے اس کے متعلق کہا جا سکتا ہے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی، اس میں کوئی گڑبڑ تو نہیں کر دی گئی. یہ واحد کتاب ہے قرآن مجید فرقان حمید، اس میں نہ کچھ داخل ہو سکتا ہے نہ اس میں سے کچھ نکالا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اس کی بات کا ذمہ اللہ نے لیا ہے. خود ہی اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ قیامہ کے اندر، اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنًا، کہ اس قرآن کا جمع کرنا بھی ہمارے ذمے ہے، اس قرآن کا پڑھانا بھی ہمارے ذمے ہے. حضرات محترم، ایک بات اور میں کہنا چاہتا ہوں، جتنے دنیا میں بڑے بڑے مفسرین گزرے ہیں، انہوں نے جو کتابیں لکھی نا، لکھنے کے بعد بات ضرور لکھ دی، کہیں غلطی ہو، خامی رہ گئی ہو تو ہمیں ضرور متنبہ کریں تاکہ آئندہ ایڈیشن میں اس غلطی کو نکال دی جائے. یہ لکھا ہوتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع میں ہی لکھ دیا، ایک قرآن کے پڑھنے والوں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک اور غلطی کی گنجائش ہی باقی نہیں ہے. اس لیے کتاب انسان کی نہیں ہے، یہ رب کی بنائی ہوئی ہے. انسان کی بنائی چیزوں میں غلطی ہو سکتی ہے لیکن رب کے کلام میں غلطی بولیے نہیں ہو سکتی ہے. اور اس سے بھی اہم بات، حدیث میں آتا ہے جو چیز تمہیں شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دو، جو چیز شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دو. اب بتائیے، جو شک میں ڈالے تو چھوڑ دے، قرآن میں تو شک ہے ہی نہیں تو چھوڑے کس طرح؟ تو قرآن کو نہیں چھوڑ سکتے، جنہوں نے قرآن کو چھوڑا ہے وہ گمراہ ہو گئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری اہل بیت. ایک روایت میں قرآن اور میری سنت، میری اطرت میں چھوڑے جا رہا ہوں. تو ہم اہل سنت نے نہ تو قرآن کو چھوڑا ہے نہ اہل بیت کو چھوڑا ہے. اہل بیت کے دامن کو بھی ہاتھ میں رکھا ہے، قرآن کا دامن بھی ہمارے ساتھ ہے، تبھی تو مل کے چل رہے ہیں اور ہم کامیاب و کامران ہو رہے ہیں. اور آخری بات حضرات محترم، جو قرآن مجید فرقان حمید کی عظمت پر دلالت کرتی ہے، دیکھ لیجئے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ابتدا فرما دی ذالک الکتاب لا ریب فیہ. بس آخری بات کر رہا ہوں پھر اپنی گفتگو ختم، کہ قرآن کو شروع کرنے سے پہلے اس کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے. وہ عظمت یہ بیان کر دی ہے کہ جب تم قرآن کو پڑھو، کھول کے دیکھو، شوق و شبہ نہ کرنا، وہم میں نہ پڑھنا، شیطان کوئی وسوسہ تمہارے دلوں میں نہ ڈال دے. ہر وسوسے کو نکال دیا اللہ نے اس آیت کے اندر، اس لیے فرما دیا اس میں شک والی کوئی بات موجود ہی نہیں ہے. یہ کتاب جو ہے ہدایت ہے، قرآن مجید ہے، فرقان حمید ہے، جو تھیتی دنیا کے لوگوں کے لیے کتاب آئی ہے. اللہ